بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی اس وقت معیشت سمجھ نہیں آ رہی کہ کس سمت کی طرف گامزن ہے۔ ایک طرف روپیہ اگر آپ دیکھیں تو وہ روزانہ جو ہے ایک نیا لو بنا رہا ہے، کل 303 روپے کی بھی حد عبور کر گئی۔ پورے ایشیا میں پاکستان کی کرنسی بدترین کرنسی ہے۔ پچھلے سال اگست سے لے کر اب تک 27% ایک سال میں گری ہے، اور جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو 60% سے زیادہ پاکستان کی کرنسی گر چکی ہوئی ہے۔ سوچیں کہ 16 مہینے میں اگر کسی ملک کی کرنسی 60% گر جائے تو اس ملک میں مہنگائی جو ہے کچھ بھی کر لیں کنٹرول نہیں ہو سکتی۔ اور جس کی ہم مثال دیتے تھے کہ پاکستان سری لنکا بن رہا ہے، سری لنکا کی ایک سال میں 12.5% کرنسی مضبوط ہوئی ہے اور ہماری ایک سال میں 26% گری ہے۔ اب اس کے جو ثمرات حالات جو ہیں ہم وہ دیکھ رہے ہیں، مہنگائی کی شکل میں اس وقت بہت تیزی سے سامنے آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسحاق ڈار نے IMF پروگرام کے بعد بجلی کی قیمتوں کا اعلان کیا تھا تو میں نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ جب عوام کے ہاتھ میں بجلی کے بل آئیں گے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہونے جا رہی ہے، اور وہ اب آپ کے سامنے ہے۔ اور اس وقت پورے ملک میں جو ہے بحرانی کیفیت آ چکی ہوئی ہے، اور وہ جو ہے شدت اختیار کرتی جا رہی ہے لوگوں کے غم و غصے کی شکل میں۔ 3-4 دن پہلے ہمارے وزیر اعظم جو نئے آئے ہیں اور جو ہماری ٹیم آئی ہے، انہوں نے کہا کہ جی اس پہ میٹنگ ہوئی ہے، ہنگامی میٹنگ اتوار کو کی، فیصلہ نہیں ہوا۔ کل پھر واپس میٹنگ بلائی، پھر منگل کو بھی میٹنگ بلائی، کہہ رہے تھے کہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی فیصلہ نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک IMF کو آپ لوپ میں نہ لیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ ہم نے IMF کو سر پہ زیادہ چڑھا لیا۔ سر پہ چڑھانے کا مطلب یہ کہ IMF آپ کے سر پہ نہیں چڑھا، ہم نے اپنے سر پہ زیادہ چڑھا لیا۔ آپ کو IMF کے پاس سولوشنز لے کے جانے ہوتے ہیں۔ IMF کو آپ کنونس کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم اقدام کرنے جا رہے ہیں، اگر کوئی یہ ریلیف دینے جا رہے ہیں، اس ریلیف کا ہمارے خسارے پہ فرق نہیں پڑے گا، ہم اس کا کاؤنٹر اقدام بھی کرنے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو آپ اس کے سامنے جو ہے اس کو کوئی چیز بیچ بھی دیتے ہیں تاکہ آپ کے جو ہے اضافی پیسے خرچ نہ ہو۔ تو اسی طریقے سے آپ کے پاس سولوشنز ہونے چاہیے اور آپ سولوشنز لے کے جائیں۔ یہ کوئی سلوشن نہیں ہے کہ جی وہ ہم ان سے اجازت لیں گے، ہم ان کے سامنے مسکین بنیں گے کہ ہماری قوم اس کو برداشت نہیں کر پا رہی، اب آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم ان کو ریلیف دے دیں، ہم ان کا ٹیکس کم کر دیں، ہم ان کا بل کم کر دیں، ہم یہ کر دیں۔ یہ کیا بچوں والی حرکت ہے یار؟ آپ ٹیکنوکریٹ ہو، آپ کے پاس سلوشنز ہونے چاہیے، اور 10 سلوشن ہیں۔ آپ جو ہے اگر ابھی فی الحال شارٹ ٹرم میں بجلی کی قیمت نہیں کم کر پا رہے، مطلب لاگت نہیں کم کر پا رہے، تو آپ جو ہے اس کا الٹا ذریعہ نکال سکتے ہیں، اور آپ جو ہے کوئی نہ کوئی حل نکال کے عوام کو امیڈیٹ خوشخبری دے سکتے ہیں۔ جیسے میں نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا کہ میں خاموش تھا، 3 ہفتے ہو گئے ہیں، ہماری جو کہہ رہے تھے ایک ٹیکنوکریٹ ٹیم آئے گی اور وہ IMF پروگرام پہ عمل کرے گی، معیشت کو کھڑا کر دے گی، یہ کر دے گی، وہ کر دے گی، سرمایہ کاری لے کر آئے گی، لوگوں کے گھر جو ہے دودھ شہد کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت کا حل جو ہے اس وقت سیاسی استحکام کے ساتھ ہے، اور سیاسی استحکام کے ساتھ وہ لوگ ضروری ہیں ان کو رکھیں آپ پیج پہ جو اس وقت معیشت کو ڈے ٹو ڈے دیکھ رہے ہیں اور ان کو پتہ ہو کہ حالات کیا ہے۔ اب شمشاد اختر صاحبہ ٹھیک ہے، بہت قابل ہیں، سمجھدار بھی ہوں گی، وقار مسعود صاحب بھی ماشاءاللہ انہوں نے تو ہر حکومت کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، یہ بھی ان کے پاس کریڈٹ ہے۔ پچھلے 20 سال سے پاکستان کی معیشت میں بڑا کلیدی کردار ہے، اور 20 سال میں آپ نے معیشت کی پرفارمنس بھی دیکھ لی۔ تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ حل لے کر آئیں گے اور معیشت کو نکال دیں گے، پہلے تو وہ معیشت کو سمجھنے میں 3 مہینے 90 دن لگا دیں گے، 90 دن میں بھی سمجھ آ گئی تو بہت بڑی بات ہوگی۔ اسی طرح ہمارے انرجی منسٹر ہیں، وہ بھی بہت سمجھدار آدمی ہے، قابل آدمی ہے، لیکن وہ لوپ میں نہیں تھے۔ ابھی ان کو انرجی سمجھتے سمجھتے جو ہے 90 دن لگ جائیں گے، اس وقت تک جو ہے پانی سر سے گزر چکا ہوگا، عوام کا بیڑا غرق ہو چکا ہوگا۔ تو میرے شدید قسم کے تحفظات یہ ہیں کہ یہ جو ٹیم ہے، یہ قابلیت اپنی جگہ،
لیکن جو زمینی حقائق کو سمجھنا اور جتنا گنجل بن گیا، وہ جو آپ نے دیکھا ہے وہ جب ڈور ہوتی ہے وہ گنجل ہو جاتی ہے تو اس کو کھولنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، تو جتنی گنجل ہو گئی چیزیں اس کو اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ جو سیٹ اپ آیا ہے یہ اس کو مسئلے کا حل نکال سکے. ملک میں اور پریشانیاں بڑھتی رہیں گی. تو اب مشکلات جو ہیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں اور وہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب روپے کی قدر گر رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج آپ کے سامنے ہے. کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی جو بڑھی ہے، شرح سود جو ہے بڑھانا پڑے گا. ابھی جب سے کیئر ٹیکر آئی ہے تقریباً کوئی 16 روپیہ گر چکا ہوا ہے. اب 1 تاریخ کو پھر تیل کی قیمتیں بڑھیں گی. جب یہ نئے روپے کی قدر یا کھڑی ہوگی تو پھر وہ بجلی کے بل واپس بڑھانے کے باوجود بجلی کا خسارہ اپنی جگہ کھڑا رہے گا. تو یہ تو ایک سرکولر چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں نا. کل جو ہے اسٹیل کی قیمتیں پھر بڑھا کے 2,90,000 روپے ٹن ہو گیا ہے. کنسٹرکشن سیکٹر بند ہو چکا ہے، روزگار بند ہو چکا ہوا ہے. ایکسپورٹس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں جائیں گی، کس طرح ہوں گی، آرڈرز مل نہیں رہے. تو واٹ از اے وے فارورڈ؟ اب تو وے فارورڈ سروائیول کا آ گیا ہوا ہے. وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کو دیوالیہ سے بچا لیا، دیوالیہ آپ کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے $1 ارب کسی کو دینا تو وہ ادا کر لیے تو آپ. دیوالیہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عوام جو ہے اپنے بلز پورے کر پائے. اگر آپ کی عوام بلز پورے نہیں کر پا رہی تو اگر عوام ڈیفالٹ ہو رہی ہے تو خود بخود ریاست ڈیفالٹ ہو جائے گی. کل ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک گراف شیئر کیا گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ بجلی کی ریکوری اور کم ہوگی کیونکہ لوگ بل دینے کے پیسے نہیں ہیں. جب ریکوری کم ہوگی تو حکومت کا خسارہ ہوگا تو پھر قرض لینے جائیں گے تو پھر بیڑا گرک ہو جائے گا. تو حل کیا ہے؟ حل یہ ہے نیشنل کنسنسس. بھائی بھاڑ میں جائے سیاست، آپ ساروں کو بٹھا دیں. ایک دفعہ اسحاق ڈار کو بلائیں، شوکت ترین کو بلائیں، عمران خان کو ملائیں، شہباز شریف کو بٹھائیں، سب کو بولے، پیپلز پارٹی کو بلائیں، بلاول کو بلائیں، سب کو بلائیں اور ایک سٹیبلٹی کا اعلان کریں اور بولے کہ جی پہلے سٹیبلٹی پہ کام ہوگا، پہلے معیشت کو کھڑا کریں گے، بعد میں حساب کتاب کریں گے اور اس کے بعد جو ہے دوسری چیزیں کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی عقل کل کے پاس حل نہیں ہے. اس وقت حل یہ ہے سٹیبلٹی لائیں. سٹیبلٹی لائیں گے نا، سسٹم خود بخود آپ کو سپورٹ کرنا شروع کر دے گا. آپ اگر سردیوں میں گرمیوں کے کپڑے پہنیں گے، ٹی شرٹ پہنیں گے تو آپ کو نزلہ اور بخار لگے گا ہی لگے گا. اور اگر آپ گرمیوں میں ہیٹر چلا لیں گے تو پھر آپ کو مطلب گرمی بیڑا گرک ہی ہوگا. تو سچویشن جو ہے اس وقت بہت زیادہ خراب ہے اور کنٹرول سے باہر ہے. اب چھوٹی سی چیز ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی بات کر رہے ہیں نا. اس سال آپ کے بجلی کا بل جو ہے 4,200 ارب روپے سب نے ملا کے دینے، جس میں 2,000 ارب روپے جو ہے آپ کا کرایہ ہے، یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے. یہ کیپیسٹی پیمنٹ 1 سال پہلے 1,200 ارب تھی. اس سے 1 سال پہلے اگر 2018 میں جائے تو 400 ارب تھی. 400 ارب سے 2,000 ارب ہو گئی. بھائی آپ اس کو لینے کے لیے آپ ہمیں جو ہے کنزیومر کو ٹیکس لگا رہے ہو، کنزیومر کو جو ہے بجلی مہنگی کرے جا رہے ہو. تھوڑا سا اس کو بھی حساب کتاب میں لے لو. اسے کہو بھائی آپ تو 400 ارب کماتے تھے، اب 2,000 ارب کما رہے ہو. آپ کا ٹیکس ریٹ آج سے جو ہے اگر 15% تھا 25%، اگر 10% بھی آپ بڑھاتے ہیں تو 200 ارب روپے مل گیا. وہ ریلیف دے دیں. IMF کے پاس چلے جائیں کہ جی میں نے پبلک کی بجلی کم کر دی ہے 300 یونٹ 400 یونٹ 500 یونٹ والوں تک کی، اور یہ اتنے ارب روپے جو ہے ہمارا خسارہ ہو رہا تھا، یہ اتنے ارب کا میں نے یہ بجلی بنانے والوں پہ ٹیکس لگا دیا. اس کے لیے پولیٹیکل ول بھی چاہیے، نیگوسیشن کرنے کے لیے لوگ بھی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ بس شروع ہی ہو جائیں. تو یہ حالات جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کنٹرول ہو سکتے ہیں اگر ہم آگے استحکام سے چلیں. چارٹر آف ٹالرنس کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ.